السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام ہی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ فرائیڈے کمنٹ باکس کے ایپیسوڈ نمبر 121 میں مفتی خالد قاسمی آپ تمام ہی حضرات کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ہی حضرات خیریت سے ہوں گے، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آپ تندرست رہیں، صحت مند رہیں، تمام بیماریوں سے، پریشانیوں سے، آفتوں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے بچے رہیں، محفوظ رہیں۔ اس ہفتے دہلی کا بہت زیادہ یادگار اور دلچسپ سفر رہا، اور وہاں پر بطور خاص میرے رفیق درس جناب حضرت مولانا مفتی عبدالغفار صاحب قاسمی سے ملاقات ہوئی، اور وہاں پر ملاقات ہونے کے بعد میں اوکھلا میں ہمارا جانا ہوا۔ وہاں پر دیگر علماء کرام اور دیگر لوگوں سے بھی ملاقات ہوئی۔ پھر وہاں سے ہم لوگ لونی کے لیے روانہ ہو گئے، اور لونی میں ہمارے رفیق درس ہیں جناب حضرت مولانا مفتی محمد ثاقب صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، ان سے بھی ملاقات ہوئی، اور وہاں پر ان کی مسجد اور مدرسے میں بھی ہمارا جانا ہوا، اور وہاں پر لوگوں سے اور خاص طور سے مدرسے کے مسجد کے ذمہ داروں سے ملاقات ہوئی، اور ملاقات ہونے کے بعد میں آپس میں گفت و شنید ہوئی۔ اس کے بعد ہم لوگ مسوری سے ہوتے ہوئے ملک میڈیا کے ایڈیٹر جناب ثاقب پوار سے ہم نے ملاقات کی، اور ملاقات کرنے کے بعد دیر رات ہم لوگ اپنے مقام پر واپس آ گئے۔ اس سفر میں میرے رفیق سفر رہے جناب حضرت مولانا مفتی عبدالواحد صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، محتمم جامعہ عربیہ تعلیم الاسلام موضع بڑودہ سیہانی ضلع ہاپوڑ۔ بہرحال اس سفر کی جتنی بھی ویڈیو ہیں چینل پر موجود ہیں، آپ ان تمام ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں، اور ان کے اندر جو بھی چیزیں ہیں جہاں جہاں پر ہم گئے تھے وہ تمام چیزیں اس کے اندر پیش کی گئی ہیں۔ تو بہرحال فرائیڈے کمنٹ باکس کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے، اور ہم پہلا سوال جو آج لے رہے ہیں یہ سوال ہے محمد ساجد تاج پور کی طرف سے۔ یہ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب میں بہت پریشان ہوں مفتی صاحب، جب سے میں نے دین پر چلنا شروع کیا ہے مجھے لگتا ہے کہ مجھے وسوسے بہت آتے ہیں، اس لیے میں ہر وقت پریشان رہتا ہوں۔ 2 سال سے نہ میں دین پر چلتا ہوں، نہ میں کام کرتا ہوں، نہ میں اپنی زندگی کو اچھے سے گزارتا ہوں۔ آپ کو جو وسوسے خود بخود آتے ہیں ان کا علاج یہی ہے کہ آپ ان کا مثبت یا منفی کسی بھی طرح سے کوئی جواب نہ دیں، کسی بھی طرح سے کوئی جواب ان کا نہ دیں، ورنہ یہ سلسلہ بہت زیادہ لمبا ہو جائے گا اور اس سے آپ کو نقصان ہو سکتا ہے۔ ایسے موقع پر ذہن ادھر سے ہٹا لیا جائے، اور توبہ استغفار اور سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی تسبیح کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کیا جائے، اس کو کثرت سے پڑھا جائے۔ امید ہے کہ اس سے آپ کی جو پریشانی ہے وہ انشاءاللہ تعالی دور ہو جائے گی۔ آپ وسوسوں کے چکر میں پڑھ کر، غلط خیالات کے چکر میں پڑھ کر اپنے دین کو اور اپنے کام کا نقصان ہرگز نہ کریں۔ اگلا کمنٹ ہے مشتاق احمد کی طرف سے، کہہ رہے ہیں مفتی صاحب ظاہری اور باطنی غنا کیا ہوتا ہے حضرت؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ غنا کا مطلب ہے تونگری، دولت مندی، مالداری، غنی ہونا، بے نیاز ہونا، بے پرواہی ہونا، استغنا ہونا، اکتفا ہونا، قناعت ہونا، تھوڑے پر صبر ہونا، مال و دولت کی طرف سے سیرابی اور آسودگی ہونا، اس کو کہتے ہیں غنا۔ ظاہری اور باطنی کا مطلب ہے کہ اندر اور باہر، زبان پر اور دل میں، نظر آنے والی اور نظر نہ آنے والی، یعنی اندرونی کیفیت، ظاہری اور باطنی حالت، ظاہری اور باطنی حیثیت۔ ظاہر کا مطلب ہے دیکھنے والا جو نظر آ جائے، اور باطن کا مطلب ہے جو اندرونی حالت ہے جو نظر نہ آئے۔ تو ان دونوں چیزوں کا یہی مطلب ہے کہ ظاہری اور باطنی غنا، یعنی ہر اعتبار سے آدمی تمام چیزوں سے بے پرواہ ہو جائے، مال و دولت کی ہوس اس کے اندر دل میں بھی نہ ہو، اور اس کے ظاہر سے بھی ایسا لگے کہ اس کو مال و دولت کی ہوس نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں ظاہری اور باطنی غنا۔ اگلا کمنٹ ہے انجم رزاق کی طرف سے، کہہ رہی ہیں سلام اور دعا کے بعد اور خیریت وغیرہ معلوم کرنے کے بعد کہ مفتی صاحب ہماری امی نے 1 مہینے کے روزے کی نیت کی تھی مگر وہ نہیں ہو پا رہے ہیں، روزے کے بدلے کچھ کر سکتے ہیں کیا؟ ہماری امی 50 سال کی ہیں۔ سوال کا جواب یہ کہ اگر کسی شخص نے کسی کام کے کرنے کی نظر مانی اور اس نظر میں کسی چیز کو اس نے معلق کر لیا کہ میرا فلاں کام اگر ہو گیا تو میں یہ کام کروں گا یا کروں گی، تو نظر منعقد ہونے پر، نظر پوری ہونے پر، یعنی جس کام کی اس نے منت مانی تھی اس کام کے پورا ہونے پر شرعاً اب اس نظر کا مکمل کرنا لازم اور ضروری ہے۔ لہذا یاد رکھیے کہ شرط پائے جانے کی وجہ سے نظر کے بولے ہوئے روزے رکھنا، جو نظر کی وجہ سے، جو اس کام کی وجہ سے اس نے، یعنی آپ کی والدہ نے
روزے بول دیے تھے وہ روزے رکھنا آپ کی والدہ پر لازم اور ضروری ہے۔ اگر بغیر کسی مجبوری کے نظر مکمل نہیں کرتا ہے، آپ کی والدہ یا جو بھی شخص ہے وہ نظر مکمل نہیں کرتا ہے، تو ایسا شخص گناہگار ہوگا۔ جب تک صحت ہے اسے نظر پوری کر لینی چاہیے۔ البتہ اگر بیماری کی وجہ سے روزے رکھنے سے عاجز ہو، روزے نہیں رکھ سکتا ہو اور آئندہ بھی صحت کی کوئی امید نہ ہو، تو اس صورت میں روزوں کے بجائے فدیہ ادا کرنا ضروری ہوگا، اور ایک روزے کا فدیہ ایک صدقہ فطر کی برابر ہے، یعنی 1 کلو 633 گرام گیہوں یا اس کی قیمت 1.25 کلو گیہوں احتیاطاً ہم کہہ سکتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ آپ کی جو والدہ ہیں وہ روزہ رکھنے کی کوشش کریں، لیکن اگر وہ روزہ نہیں رکھ سکتی ہیں تو ایسی صورت میں ان کے لیے ضروری یہ ہے کہ پھر وہ ان روزوں کا فدیہ ادا کریں، اور روزوں کا فدیہ یہ ہے کہ ایک روزے کے بدلے 1.25 کلو گیہوں ادا کریں۔ اگلا کمنٹ ام قاسم کی طرف سے سلام اور دعا کے بعد کہتی ہیں کہ مفتی صاحب مجھے یہ پتہ کرنا ہے کہ جس بستر پر لیٹے ہوئے موت آئے تو اس بستر کو استعمال کرنا چاہیے یا نہیں۔ یہ انہوں نے سوال کیا ہے۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ جس بستر پر کسی انسان کی موت آ جائے تو وہ بستر اس انسان کے لیے استعمال کرنا جائز ہے، استعمال کر سکتا ہے، کوئی حرج اس میں نہیں ہے۔ ہاں اگر اس بستر پر ناپاکی لگ جائے، وہ بستر ناپاک ہو جائے، تو ایسی صورت میں حکم یہ ہے کہ اس بستر کو پاک صاف کر لیا جائے، اس بستر کو دھو لیا جائے، اس کے بعد وہ بستر پاک ہو جائے گا، پھر اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اس کا استعمال کرنا جائز اور درست ہوگا، پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ناپاک ہے تو اس کو پاک کر لیجئے۔ مگر یہ چیز غیر مسلموں میں ہوتی ہے، ان کے یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص، جیسا کہ ہم نے سنا ہے کہ جب کسی شخص کا انتقال ہونے لگتا ہے تو وہ اس کو چارپائی وغیرہ سے نیچے لٹا دیتے ہیں، نیچے ڈال دیتے ہیں، اور اس کا انتقال زمین پر ہی یا کسی چٹائی وغیرہ پر ہوتا ہے۔ ان کے یہاں پر تصور یہ ہے کہ جس بستر پر یا جس چارپائی پر ہمارے شخص کی موت ہوئی ہے وہ چیز ناپاک ہے، وہ چیز اچھوت ہے، وہ چیز منحوس ہے، اس طرح کی چیز ہے، اور اس طرح کے غلط خیالات ان کے یہاں پر موجود ہیں، ان کے یہاں پر ہوتے ہیں، جبکہ مذہب اسلام کے اندر یہ چیز نہیں ہے۔ مذہب اسلام اس طرح کی تمام چیزوں کو نکارتا ہے، اس طرح کی تمام چیزوں کو منع کرتا ہے، تمام چیزوں سے انسان کو بچاتا ہے۔ ان تمام چیزوں کا مذہب اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے۔ اگلا کمنٹ زویا خان دہلی کی طرف سے سلام اور دعا کے بعد کہتی ہیں کہ حضرت مفتی صاحب پلیز میری مدد کیجئے، میرا شوہر مجھے بہت زیادہ پریشان کرتا ہے، مجھ سے نفرت کرتا ہے، آپ کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ اس کے لیے آپ یہ کام کریں کہ ایک بوتل یا ایک گلاس میں صبح کے وقت سورہ فاتحہ 11 مرتبہ پڑھ کر دم کریں، اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر دم کریں، پھر پورے دن اپنے شوہر کو یہ پانی پلائیں۔ یہ پانی ختم ہونے سے پہلے اس میں اور ملا لیں، اسی طرح 40 دن تک کریں، یعنی 24 گھنٹے کے لیے صبح کے وقت پانی پڑھ لیں، پھر اگلے دن کی صبح تک وہ پانی چلے گا، دوسرے دن صبح کو پھر تیار کر لیں۔ دوسرا کام یہ کریں، اللہم اصلح لی فی ذریتی وانی تبت الیک وانی من المسلمین، یہ ہر نماز کے بعد پابندی سے پڑھا کریں اور اللہ رب العزت سے خوب دعا کریں، کیونکہ آپ کے شوہر کو سیدھے راستے پر لانا اور آپ کے شوہر کو دین پر لانا اور آپ کے شوہر کے دل میں آپ کی محبت داخل کرنا، محبت پیدا کرنا، یہ اللہ رب العزت کے بس میں ہی ہے۔ تو آپ اللہ رب العزت سے اگر دعا کریں گی، امید ہے کہ اللہ رب العزت آپ کے شوہر کے دل میں آپ کی محبت پیدا کر دے گا۔ تیسرا کام یہ کریں کہ اچھی صحبت، اچھے ساتھیوں اور اچھے لوگوں کے ساتھ اپنے شوہر کے رہنے اور وقت گزارنے کے موقع فراہم کریں، اس چیز کی کوشش کریں اور برے لوگوں سے انہیں بچانے کی کوشش کریں۔ اگر آپ یہ تمام کام، یہ تینوں کام کریں گی، اللہ رب العزت کی ذات سے پوری امید ہے کہ آپ کے شوہر راہ راست پر آ جائیں گے، سیدھے راستے پر آ جائیں گے اور آپ سے محبت بھی کرنے لگیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اگلا کمنٹ ہے حافظ محمد سلیم ڈگرس مہاراشٹر کی طرف سے سلام اور دعا کے بعد کہتے ہیں کہ مفتی صاحب ہمیں ایک مسئلہ یہ پوچھنا ہے کہ اگر کسی کا کھیت 80 لاکھ روپے کا بکا اور اس کے حصے دار 5 بھائی اور ایک بہن ہے، تو 5 بھائیوں کو اور ایک بہن کو کتنے روپے آئیں گے؟ مفتی صاحب یہ ضرور بتائیے کہ اگر والدین زندہ نہ ہوں تو کیا والدین کا حصہ بھی نکالنا ہوگا کہ وہ حصہ
والدین کے نام سے کسی مدرسے میں یا کسی مسجد میں دے دیا جائے یا نہیں نکالنا ہوگا، شریعت کی روشنی میں جواب عنایت فرمائیں۔ یہ جو آپ نے سوال کیا ہے، اس سوال میں آپ نے بتلایا کہ ایک بہن ہے، 5 بھائی اور ایک بہن ہے، تو کتنے پیسے ملیں گے؟ اب اس چیز کا تو حساب لگانا پڑے گا مجھے، تو حساب لگائے بغیر میں آپ کو بتلا رہا ہوں کہ 5 بھائی تو 5 دونی 10 اور ایک بہن 11، تو یہ 80 لاکھ روپے جو ہیں یہ 11 جگہ تقسیم ہوں گے۔ 80 لاکھ روپے 11 جگہ تقسیم ہوں گے، اور 11 جگہ تقسیم ہونے کے بعد ان 11 میں سے 2 حصے 5 بھائی کو ملیں گے، اور ایک حصہ بچے گا وہ بہن کو مل جائے گا۔ یعنی 5 بھائی کو 2 حصے جب ملیں گے تو 5 بھائی کو 10 حصے مل گئے، ایک حصہ بچے گا وہ حصہ بہن کو مل جائے گا۔ اس طرح سے ان وارثین کے درمیان اس چیز کو تقسیم کر دیا جائے گا۔ دوسری بات آپ نے معلوم کی ہے کہ اگر جو والدین ہیں جن کا انتقال ہو چکا ہے، ان والدین کے نام سے بھی اس میں سے کچھ پیسے نکلیں گے یا نہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ شریعت کی طرف سے تو ایسی کوئی چیز متعین نہیں ہے، کوئی چیز فکس نہیں ہے کہ ماں باپ کا بھی اس میں سے حصہ نکلے گا، لیکن ہاں یہ ضرور ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو اولاد ہے جس کے لیے ماں باپ نے اتنا سب کچھ کیا ہے، اس کو یہ توفیق ضرور ہونی چاہیے کہ اس مال میں سے اپنے ماں باپ کے نام سے اللہ کے راستے میں ضرور کچھ نہ کچھ خرچ کریں، ان کے لیے ایصال ثواب ضرور کریں۔ لیکن ہاں شریعت کی طرف سے کوئی حصہ ان کے لیے متعین نہیں ہے۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھیے کہ وہ جو مال ہے اس میں مرنے والے کا کیا حق ہے، یہ یاد رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اگر کسی شخص کا انتقال ہو جائے تو میراث بانٹنے سے پہلے وہ مال جو مرنے والے چھوڑ کر مرا ہے، مرنے والا جس کو چھوڑ کر مرا ہے، جس کو ترکہ کہتے ہیں، مال وراثت کہتے ہیں، اس مال کے تقسیم کرنے سے پہلے میت کے جو حقوق ہیں ان کو ادا کرنا ضروری ہے۔ اور اس سے مراد یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ورثہ کے درمیان جو وارثین ہیں ان کے درمیان تقسیم کرنے سے پہلے میت کی تجہیز و تکفین، مردے کی تجہیز و تکفین، کفن دفن کا خرچہ ادا کرنا، پھر اگر مرحوم کے ذمہ کوئی قرض ہو تو اس قرض کو ادا کرنا، پھر اگر میت نے کوئی جائز وصیت کی ہو تو باقی رہنے والے ترکے کے 1/3 حصے سے اسے پورا کرنا، یہ سب چیزیں ضروری ہیں۔ یاد رکھیے کہ اگر کسی مرحوم کے ذمہ لوگوں کا قرضہ ہو تو اس کے ترکے میں سے، اس کے چھوڑے ہوئے مال میں سے تجہیز و تکفین کے یعنی کفن دفن کے اخراجات اور خرچے نکالنے کے بعد کل مال سے اس کا قرض ادا کیا جائے گا، اور چاہے اس میں سارا ہی مال خرچ ہو جائے لیکن قرض ادا کرنا ضروری ہے۔ اور جتنے بھی ورثہ ہیں، جتنے بھی وارثین ہیں جو مال کے حقدار ہیں، ان کے لیے ضروری ہے، لازم ہے کہ وہ اس مال سے قرضہ ادا کریں۔ اس کے بعد اگر مال بچ جائے تو وہ ورثہ کے درمیان تقسیم ہو جائے گا، جو لوگ ہیں ان کے درمیان بٹ جائے گا، اور اگر نہیں بچا تو کوئی بات نہیں۔ اگر وارثین ترکے میں سے، مال وراثت میں سے قرضہ ادا کیے بغیر میراث تقسیم کر لیں گے، بانٹ لیں گے، تو ایسی صورت میں وہ تمام لوگ گناہگار ہوں گے۔ البتہ اگر مرحوم کے ترکے میں، جو مرحوم نے چھوڑا ہے اس میں مال نہ ہو، یا مال تو ہو لیکن ورثہ اس سے قرض ادا نہ کر رہے ہوں، اور کوئی شخص اپنی خوشی سے مرحوم کی طرف سے قرض ادا کر دے تو یہ جائز ہے، اور مرحوم پر اس شخص کا احسان ہوگا۔ اس مقصد کے لیے اگر وہ خوشی سے خود یا لوگوں سے اس مقصد کے لیے رقم لے لے، کچھ پیسے لے لے اور اس سے قرضہ ادا کر دے تو ایسا کرنا جائز ہے، درست ہے اور ثواب کا کام ہے۔ اس سے میت کا بوجھ اتر جائے گا، بوجھ ہلکا ہو جائے گا، بوجھ اتر جائے گا۔ اگر پورا ہی قرضہ اتار دے تو میت کے اوپر سے بوجھ اتر جائے گا۔ البتہ صدقات واجبہ زکوٰۃ کی رقم سے مردے کا قرض ادا کرنے سے قرض تو اتر جائے گا، بظاہر قرض اتر جائے گا، اچھی بات ہے، سب جانتے ہیں کہ قرض اتر جائے گا، دیکھ بھی رہا ہے کہ قرض اتر گیا، وارث جو قرض دار ہیں وہ قرض کا مطالبہ نہیں کریں گے، لیکن جن لوگوں نے زکوٰۃ دی ہوگی ان کی طرف سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اگلا کمنٹ ہے سلیمان گوندی ضلع ہاپوڑ کی طرف سے۔ یہ سلام اور دعا کے بعد کہتے ہیں کہ حضرت مفتی صاحب، اگر کوئی شخص بولی والی لاٹری ڈالے اور اس کا ارادہ یہ ہو کہ جب میں چھٹاؤں گا تو برابر ہی چھٹاؤں گا،
کم یا زیادہ بالکل بھی نہیں لوں گا، تو کیا ایسا کرنا بھی ناجائز ہوگا؟ ویسے تو میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ آپ اس کے لیے ہماری ویڈیو ہے بولی کی لاٹری، آپ اس کو دیکھیں، اس کے اندر تمام ہی چیزیں بتلائی گئی ہیں۔ لیکن بہرحال جب آپ نے سوال کیا ہے تو آپ کے سوال کا جواب دیا جا رہا ہے کہ بولی کی لاٹری اور کمیٹی کے ناجائز ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں زیادہ پیسے جمع کر کے کم پیسے لینا، یہ اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ اس کے اندر یہی ہوتا ہے کہ پیسے جمع کچھ کیے جاتے ہیں اور لیے کچھ اور جاتے ہیں، جو کہ قمار ہے اور بیاج ہے، یہ سود ہے اور یہ جوا ہے، اور سراسر ناجائز اور حرام ہے۔ زیادہ پیسے دے کر کم لینا یا کم پیسے دے کر زیادہ لینا، یعنی پیسوں کا تبادلہ پیسوں سے کمی بیشی کے ساتھ کرنا، یہ ناجائز اور حرام ہے، اور یہی بیاج کہلاتا ہے۔ یہی تو بیاج ہے جو کہ مذہب اسلام کے اندر بالکل حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اگلا کمنٹ حضرت مولانا محمد عبداللہ قاسمی پلکھوا ضلع ہاپوڑ کی طرف سے، سلام اور دعا اور خیریت وغیرہ معلوم کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ حضرت مفتی صاحب یہ بتائیے کہ مرغی کے پوٹے کھانا کیسا ہے؟ یہ آپ نے سوال کیا ہے، تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ حلال جانور کی اوجھڑی اور بٹ کھانا جائز ہے، البتہ خوب پاک صاف کر کے کھایا جائے، اس بات کا دھیان رکھیں۔ اسی طرح سے مرغی کے پوٹے کھانا بھی جائز اور حلال ہے۔ امداد الفتاویٰ جو فتاویٰ کی کتاب ہے، اس کے اندر یہ لکھا ہے کہ اوجھڑی کی حلت اس لیے ہے کہ اس میں کوئی وجہ حرمت کی نہیں ہے۔ فقہا نے اشیاء حرام کو شمار کر دیا ہے اور یہ ان کے علاوہ ہے۔ اسی طرح سے فتاوی رشیدیہ میں ہے کہ حلال جانور کی اوجھڑی اور بٹ دونوں حلال ہیں۔ یہ دونوں حلال جانور کے ان 7 اجزاء میں شامل نہیں ہیں کہ جو ناجائز ہیں، اس لیے حلال جانور کی بٹ اور اوجھڑی کھانا یہ جائز ہے۔ جبکہ فتاوی رحیمیہ میں ہے کہ فقہا نے جانور کی 7 چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، ان 7 چیزوں میں اوجھڑی شامل نہیں ہے، لہذا اسے حلال کہا جائے گا۔ جو اسے حرام قرار دیتے ہیں وہ دلیل پیش کریں۔ تو بہرحال خلاصہ یہ نکلا کہ مرغی کے پوٹے اور اسی طرح سے حلال جانور کی بٹ اور اوجھڑی کھانا، یہ تمام چیزیں جائز ہیں، حلال ہیں، کوئی حرج ان میں نہیں ہے۔ اگلا کمنٹ ہے محمد نعمان ارریہ بہار سے، سلام اور دعا کے بعد کہتے ہیں کہ حضرت قبرستان میں نماز پڑھیں تو کیا نماز ہوگی یا نہیں؟ یہ انہوں نے سوال کیا۔ تو اس سوال کا جواب یہ کہ احادیث میں قبروں کو سجدہ گاہ بنانے کی بہت سخت ممانعت آئی ہے، اسی وجہ سے کسی حائل اور کسی بیچ میں آڑ کے بغیر قبروں کے سامنے نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ چاہے قبر کو سجدہ بنانے کی نیت نہ ہو پھر بھی وہ مکروہ ہے۔ اگر قبرستان کی خالی جگہ نماز ادا کی جا رہی ہو اور سامنے قبریں نہ آتی ہوں، یا سامنے قبریں تو ہوں لیکن درمیان میں کوئی حائل ہو، کوئی دیوار وغیرہ ہو، تو وہاں بلا کراہت نماز جائز ہے، نماز ہو جائے گی۔ اور اگر قبر سامنے ہو، درمیان میں کوئی حائل بھی نہ ہو، کوئی دیوار وغیرہ بھی نہ ہو، تو ایسی صورت میں نماز مکروہ ہوگی۔ لیکن اگر کسی نے نماز پڑھ لی تو اس نماز کا اعادہ نہیں ہوگا، اس نماز کو لوٹانے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ مسلم شریف، ابو داؤد شریف، ترمذی شریف اور نسائی شریف، ان تمام حدیث کی کتابوں کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ حدیث موجود ہے، جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قبروں پر نہ بیٹھو اور نہ ہی ان کی طرف نماز پڑھو۔ یاد رکھیے کہ اگر جنازہ گاہ کی جگہ پاک ہو اور میت سامنے نہ ہو تو وہاں نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ قبرستان میں نماز پڑھنا تبھی جائز ہوگا جب انسان کے نمازی کے اور قبروں کے بیچ میں کوئی حائل ہو، کوئی دیوار وغیرہ ہو، تو نماز پڑھنا جائز ہے، ورنہ نماز مکروہ ہوگی۔ اگلا کمنٹ ہے اشرف خان بلند شہر یوپی کی طرف سے، سلام اور دعا کے بعد اور خیریت وغیرہ معلوم کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ میرے گھر میں انتقال ہوا ہے، مردے کے چہرے پر غسل کرنے کے بعد نور آ گیا، چہرہ چمک گیا، ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ہنس رہا ہے، اس کی کیا نشانی ہے کہ وہ جنتی ہے؟ یہ جو آپ نے سوال کیا، اس کا جواب یہ ہے کہ موت کے بعد ایسی کوئی قوی علامت موجود نہیں ہے کہ جس سے بندے کے صالح اور متقی ہونے کی دلیل لی جائے۔ ہاں البتہ کبھی میت کے چہرے کی خوبصورتی یا مسکراہٹ کی وجہ سے، اس کی چمک یا اس جیسی کسی اور نشانی کی وجہ سے، اس جیسی کسی اور نشانی سے دیکھنے والوں کو
زندہ انسانوں کو کچھ اشارے مل سکتے ہیں، اور یہ بات واضح رہے، یہ بات یاد رہے کہ اس وقت ہے کہ جب اس شخص کو زندگی میں لوگوں کے درمیان اچھے لفظوں سے بیان کیا جاتا ہو، لیکن ہاں اس بارے میں کوئی یقینی اور ٹھوس بات ہرگز نہیں کہی جا سکتی ہے۔ چنانچہ اگر مرنے والا بندہ جس کا انتقال ہوا ہے، اگر وہ شخص اپنی زندگی میں نیکی اور تقوی میں مشہور تھا، پھر اس کی موت کے بعد اس کا چہرہ خوبصورتی سے چمک اٹھا، تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ جس سے اچھا تاثر لیا جا سکتا ہے، اس سے اچھا اثر لیا جا سکتا ہے، اور اس پر خیر کی امید کی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پر اس کے مرنے کے بعد لوگ اس کی تعریف کریں اور اس کے لیے دعا کریں، تو یہ اس کے اچھے اور نیک ہونے کی نشانی ہے۔ اسی طرح زندگی میں نیک لوگوں کی اور اچھے لوگوں کی صحبت بھی انسان کے نیک ہونے کی نشانی ہے۔ حسن خاتمے کے اور اچھی موت کے بہت سے اسباب ہیں، جن میں اللہ کی اطاعت پر استقامت، اللہ تعالیٰ کے بارے میں حسن ظن اور اچھی سوچ، اسی طرح سچائی، پرہیزگاری، توبہ، موت کو کثرت سے یاد کرنا، اور دنیاوی چاہتیں، دنیا کی جو چاہتیں ہیں، جو خواہشیں ہیں، جو امیدیں ہیں، ان کا مختصر ہونا، آخرت کی فکر ہونا، اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا، یہ چند چیزیں قابل ذکر ہیں جن سے یہ جو حسن خاتمے کے اور اچھے خاتمے کے اسباب ہیں، اور ان کی وجہ سے انسان کو اچھی موت نصیب ہوتی ہے۔ جبکہ اس کے بالمقابل بری حالت اور برے انجام کی نشانی بننے والی نشانیوں میں سے چند نشانیاں اور کچھ نشانیاں یہ ہیں۔ سب سے پہلی یہ ہے کہ بندہ اپنی موت کے وقت اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمانی کا شکار ہو، اللہ تعالیٰ کے بارے میں الٹا سیدھا سوچتا ہو کہ اللہ تعالیٰ تو میرے ساتھ برا ہی کرے گا، اللہ تعالیٰ تو مجھے جہنم میں ہی ڈالے گا، اللہ تعالیٰ نے تو میرے نصیب میں جہنم ہی لکھ دی ہے۔ اس طرح کی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمانی کرنا، یہ بری موت کی اور مرنے کے بعد انسان کے ساتھ برا انجام ہونے کی نشانی ہے۔ دوسری چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے کسی کا انتقال ہو، جیسے نماز نہ پڑھنا، شراب پینا، زنا کرنا، یا اس سے علاوہ چوری چکاری کرنا، اس کے علاوہ کچھ اور غلط کام کرنا، ان غلط کاموں کو کرتے ہوئے اس کی موت ہوئی ہو تو بھی اس کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ بندے کو توبہ کی توفیق ہی نہ ملے، جس کا انتقال ہوا ہے اس کو توبہ کی توفیق نہ ملے، اور وہ اپنی سخت گمراہی اور ضلالت میں، گمراہی میں بڑھتا ہی چلا جائے، کسی برائی سے باز نہ آئے، کسی برائی سے نہ رکے، یہاں تک کہ وہ اسی حالت میں مر جائے۔ بری موت کی چوتھی نشانی یہ ہے کہ دنیا میں برے اعمال کے ساتھ ساتھ اس کے چہرے پر پھٹکار اور سیاہی جیسی علامتیں، سیاہی جیسی نشانیاں، اور چہرے پر نحوست وغیرہ برے انجام کی نشانیاں ظاہر ہو جائیں، یا کلمہ طیبہ پڑھنے سے وہ شخص انکار کر دے، بالکل منع کر دے، اور ایسی بری اور غلط باتیں وغیرہ وغیرہ منہ سے نکالنے لگے کہ جو دنیا میں اس کے معمولات میں شامل تھی، جو اس کے لیے ایک عام سی چیز تھی، اس طرح کے کام کرنے لگیں۔ اسی طرح سے بری موت کی اور برے انجام کی پانچویں نشانی یہ ہے کہ اپنی آخری عمر میں بیماری اور طاقت اور ہمت نہ ہونے کا بہانہ بنا کر فرائض اور واجبات میں سستی کریں، اور اپنی سستی اور برے کردار کی وجہ سے اللہ کے فرائض کو ضائع کرنا اور برباد کرنا شروع کر دیں۔ بری موت اور مرنے کے بعد برے انجام کی چھٹی نشانی یہ ہے کہ قریب المرگ شخص، یعنی جس شخص کا انتقال ہونے والا ہے، جو مرنے کے قریب ہے، وہ شخص موت کو ناپسند کرنے کے ساتھ ساتھ خوف اور بے چینی کا شکار ہو، اس کے علاوہ وہ نیکی پر قائم نہ رہے اور برے اعمال کرنے لگے۔ اسی طرح سے بری موت کی اور مرنے کے بعد برے انجام کی ساتویں نشانی یہ ہے کہ لوگ اس کی موت کے بعد اس کی کثرت سے برائیاں کرنے لگیں، اس کی بہت زیادہ برائیاں ہوں، سماج میں اسے اچھائی کے ساتھ نہیں بلکہ برائی کے ساتھ بلایا جائے، پکارا جائے، تو یہ انسان کے برا ہونے کی نشانی ہے، اس کے برے خاتمے کی نشانی ہے۔ یہ نشانیاں جس کے اندر پائی جائیں، سمجھ لو کہ اس کا انجام برا ہے اور برا ہونے والا ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں میں نے آپ کو بتلائی ہیں، امید ہے کہ ان سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ مرنے کے بعد کس کا انجام اچھا ہوگا اور کس کا برا ہوگا، کس کی موت اچھی آ رہی ہے یا اچھی آئے گی، اور کس کی موت بری آ رہی ہے یا بری آئے گی۔ ان تمام چیزوں سے، ان تمام نشانیوں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اشرف خان بلند شہر نے دوسرا سوال یہ کیا ہے کہ موت کا غم کتنے دن منائیں؟ اس کا جواب یہ کہ اردو زبان میں سوگ منانے سے ماتم کرنا
رنج و غم کرنا وغیرہ مختلف معانی مراد لیے جاتے ہیں، لیکن شرعی اعتبار سے کسی کے انتقال پر رنج و غم کی تو اجازت ہے، لیکن نوحہ کرنے کی اور ماتم وغیرہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ نوحہ اور ماتم کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ سوگ منانے کی مزید تفصیل یہ ہے کہ کسی رشتہ دار کی موت پر 3 دن سوگ منانا جائز ہے، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے، لیکن ہاں بیوہ عورت کے لیے اپنے شوہر کے انتقال پر 4 مہینے 10 دن سوگ منانا لازم ہے، اور اگر بیوی حاملہ ہو تو بچے کی پیدائش تک سوگ منانا لازم ہے، اور بیوہ کے لیے سوگ کی حالت میں جس وقت وہ سوگ منا رہی ہو ان دنوں میں گھر سے باہر نکلنا، اسی طرح سے زینت اختیار کرنا اور خوشبو لگانا، یہ تمام چیزیں جائز نہیں ہیں۔ اشرف خان نے تیسرا سوال یہ کیا ہے کہ موت کے بعد گھر میں پہلی عید نہیں منانی چاہیے کیا؟ یاد رکھیے کہ جس گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے تو اس گھر میں عید پر خوشی نہ منانا یا پہلی عید نہ منانا یا پہلی عید پر رنج و غم کا اظہار کرنا، یہ تمام چیزیں فاسد خیال پر مبنی لوگوں کا بنایا ہوا رواج ہے۔ یہ ان لوگوں کا رواج ہے کہ جن کے عقائد خراب ہیں، جن کا ایمان خراب ہے، جو فاسد خیالات پر جیتے ہیں اور فاسد خیالات کو، غلط خیالات کو اپنے دل میں پالتے ہیں۔ یہ کوئی شرعی چیز نہیں ہے۔ جو مردے کے گھر والے ہیں وہ حسب مصلحت کبھی بھی نکاح، عقیقہ اور عید جیسی خوشیاں منا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور 1-2 سال کے اندر ہی ضروری نہیں ہے، بلکہ جب چاہے جب کر لیں، ان کی مرضی کی بات ہے۔ انتقال کے بعد جب ان کا جیسی مصلحت ہو، جیسا موقع ہو، حسب موقع وہ اپنے بچوں کا نکاح بھی کر سکتے ہیں، عقیقہ بھی کر سکتے ہیں، جو بھی چاہیں وہ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ کسی بھی طرح کے جائز پروگرام کر سکتے ہیں اور حسب موقع خوشی بھی منا سکتے ہیں۔ اشرف خان بلند شہر نے چوتھا سوال یہ کیا ہے کہ کیا گرم پانی سے غسل کرنے سے انسان پاک نہیں ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ٹھنڈے پانی کے مقابلے گرم پانی سے وضو کرنے سے انسان پاک صاف ہو جاتا ہے، کیونکہ گرم پانی میں ٹھنڈے پانی کے مقابلے گندگی دور کرنے کی زیادہ صلاحیت اور قابلیت پائی جاتی ہے۔ تو گرم پانی سے انسان غسل اگر کرے تو اس کا غسل صحیح ہو جائے گا، بہت اچھا ہو جائے گا، اس میں کوئی بات نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ بات آپ کو کسی نے ویسے ہی بتلا دی، آپ کو کسی نے بہکا دیا۔ اگلا کمنٹ محمد فیروز دہلی کی طرف سے، سلام اور دعا کے بعد کہتے ہیں کہ مفتی صاحب کیا آپ کے پاس ہندی کا قرآن کریم مل جائے گا؟ میرے پاس جہاں پر میں اس وقت موجود ہوں، یہاں پر یہ میرا آفس ہے، میں یہاں پر بیٹھا ہوا ہوں، یہاں پر الحمدللہ لاکھوں روپے کی کتابیں ہیں، لیکن بہرحال یہاں پر قرآن کریم تو نہیں ہے، اور یہ جتنی بھی کتابیں ہیں یہ تمام کے تمام کتابیں میرے پڑھنے کی ہیں، اور باقاعدہ طور پر یہاں پر لکھا ہوا بھی ہے کہ یہاں کی کتابیں بیچنے کی نہیں ہیں، بلکہ یہ پڑھنے کی ہیں، خریدنے کی یا مانگ کر لے جانے کی کوشش نہ کریں۔ تو بہرحال آپ کو قرآن کریم اگر چاہیے تو آپ کتابوں کی جو دکان ہوتی ہے جہاں پر کتابیں بکتی ہیں، آپ وہاں سے قرآن کریم ہندی کا خرید سکتے ہیں۔ اگلا کمنٹ جمیل احمد کی طرف سے، یہ سوال کر رہے ہیں کہ فجر کی اذان میں جب الصلاۃ خیر من النوم کہا آتا ہے تو ہمیں جواب کیا دینا چاہیے؟ اسکرین پر لکھا ہوا دکھا دیجئے۔ فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم، اس کے جواب میں کہا جائے گا صدقت و بررت، یہ اس کے جواب میں کہا جائے گا۔ جمیل احمد نے دوسرا سوال یہ کیا ہے کہ نبی کی کتنی بیٹیاں تھیں اور ان کے نام کیا ہیں، اور نبی کی بیٹیاں کون سی بیوی سے تھی؟ یہ آپ نے سوال کیا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کے بارے میں راجح قول یہ ہے کہ آپ کے صاحبزادے 3 تھے اور 4 صاحبزادیاں تھیں۔ صاحبزادے یہ تھے، نمبر 1 قاسم، نمبر 2 عبداللہ جن کو طیب و طاہر کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے، اور نمبر 3 ہے ابراہیم۔ صاحبزادیاں یہ تھیں، نمبر 1 زینب، نمبر 2 رقیہ، نمبر 3 ام کلثوم، اور نمبر 4 فاطمۃ الزہرا۔ صاحبزادوں میں حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ام ولد ماریہ قبطیہ کے بطن سے پیدا ہوئی، جو بچپن ہی میں انتقال کر گئے، اور اس کے علاوہ باقی تمام صاحبزادے اور صاحبزادیاں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے پیدا ہوئی۔ تو بہرحال اس کے اندر ان کی تعداد کے بارے میں اختلاف ہے، وہ اختلاف اپنی جگہ ہے، لیکن راجح قول وہی ہے جو میں نے آپ کو بتلایا۔ دوسرا سوال انہوں نے یہ کیا ہے، تیسرا سوال، کہ نبی کی بیویوں کے نام کیا تھے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات جو ہم سب کی مائیں ہیں، ان کی تعداد ہے 11، وہ 11 تھی، اور ان کے نام یہ ہیں، نمبر 1 ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ، نمبر 2 ام المؤمنین حضرت سودا
نمبر 3 ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ، نمبر 4 ام المؤمنین حضرت حفصہ، نمبر 5 ام المؤمنین حضرت زینب بنت خزیمہ، نمبر 6 ام المؤمنین حضرت ام سلمہ، نمبر 7 ام المؤمنین حضرت زینب بنت جحش، نمبر 8 ام المؤمنین حضرت جویریہ، نمبر 9 ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ، نمبر 10 ام المؤمنین حضرت صفیہ، نمبر 11 ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہن۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی مبارک بیویاں ہیں جو امت مسلمہ کی مائیں ہیں، یہ ہم سب کی مائیں ہیں، ہمارے لیے قابل احترام ہیں۔ تو بہرحال فرائیڈے کمنٹ باکس کے یہ کچھ سوال تھے جو میں نے جن کے جواب آپ کو دیے ہیں، یہ تمام جواب آپ کی سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند بھی آئے ہوں گے، آپ کو اچھے لگے ہوں گے، آپ کی سمجھ میں بھی آ گئے ہوں گے، اور کوشش تو میری یہی رہتی ہے کہ سوال چاہے کتنا ہی ہارڈ ہو اور اس کا جواب بھی چاہے کتنا ہی ہارڈ ہو، کتنا ہی سخت ہو، مگر میری کوشش یہ رہتی ہے کہ میں اس کو بہت آسان لفظوں میں بالکل حلوہ بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کروں، تاکہ آپ آسانی سے سمجھ سکیں، آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ میری کوشش یہی رہتی ہے۔ اب میں آپ سے یہ ضرور معلوم کرنا چاہوں گا، آپ کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو سوال سمجھ میں آ بھی جاتے ہیں یا نہیں۔ اگر آ جاتے ہیں تو کمنٹ کریں کہ ہاں جواب سمجھ میں آ جاتے ہیں، اور اگر نہیں آتے تو بھی بتائیں، تاکہ اور آسان لفظوں میں آپ کے سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کی جائے۔ بہرحال اب آپ سے رخصت ہوتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔